جتنے ضرب الامثال اور محاورے کتے کے بارے میں ہیں، شاید وہ باعث ہی کسی اور جانور کے بارے میں ہو۔ دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا۔ برتن کا منہ کھلا ہو تو کتے کو ہی شرم آنی چاہیے۔ قصائی کے یار کتے، کتے کا بھونکا، گلی کا کتا، فقیر کا کتا۔ کتی مرے فقیر دی جڑی چون چون نت کرے۔ کتے تین تو اتھے، کتے کی نہیں اس کی مالک کے حیا کرنی پڑتی ہے۔ کتے سے جو نمٹ نہ جانے وہ شیر کا شکار خاک کرے گا۔ کتا، کتے کا ویری۔ پاگل کتے، ہاتھی، گھوڑے اور اونٹ کا آخری علاج گولی مار دینا ہے۔ کتے کی ٹیڑھی دم، کتے کے منہ لگنا، کتے کو اصلی گھی ہضم نہیں ہوتا۔ طوائف کا کتا بھی کتیوں کا بھڑوا، صبر والا کتا تے بے صبرا انائی۔ کتے کی یاری نرا کت خانہ، کتا ہڈی کا نہیں اپنے چرے چبڑے کے خون کا سواد لیتا ہے۔ بڈھے شیر دے یار، کتے گدڑ تے بگیاڑ۔ کتا باروں پلید ہے اندروں پاک۔ عاشق کو معشوق کے کتے اور چور کو ساہوکار کے کتے سے دوستی فائدہ پہنچاتی ہے۔ آوارہ کتوں سے راستہ لینا ہو تو خود بھی بھونکنا شروع کر دینا چاہیے۔ کتے کو دور دور نہیں کہنا چاہیے، یہ برا مان جاتا ہے۔ اگر یہ پڑھا لکھا ہوتا تو جانتا کہ در عربی میں موتی کو کہتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ اسے موتی موتی کہتے ہیں تو یہ بے وقوف دم ہلاتا ہوا قدموں میں لوٹنی لینے لگتا ہے، جبکہ فرق صرف عربی اور ہندی کا ہے۔ اسے شاید ہندو اور ہندی پسند ہے، جبکہ ہندوؤں کے ہاں اس کے چچوڑنے بھبوڑنے کے لیے کوئی ہڈی ہی نہیں ہوتی۔ وہ ماंس کھانا پاپ سمجھتے ہیں اور یہ ثابت ماش کھانا مہا پاپ سمجھتا ہے، اور نہ ہی ہندو دیومالا میں اس غریب کا کوئی خاص ذکر و اذکار ہے۔ ہندوؤں نے اسے اس قابل بھی نہیں گردانا کہ سانپ، بندر، ہاتھی کی طرح اس سے بھی کوئی چھوٹا موٹا دیوتا بنا دیتے۔ شاید اس کی وجہ اس کے سر عام غیر اخلاقی حرکتوں کا کچھ دخل ہو۔ ویسے ایسی بدذاتیاں تو مہاراج بندر میں بھی ہیں، اور ایسی کمال درجہ کی پائی جاتی ہیں کہ دیکھنے والے نگاہیں چرا جائیں۔ اپنا کتا پھر بندہ کا بندہ دیکھ لیتا ہے، مگر بندر تو خاص خاص بندیاں ڈھونڈ کر بے حیائی کے کرتب دکھاتا ہے۔ ہندوؤں کی عدم دلچسپی کی بنا پہ یہ کتے ہمارے ہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ وہاں کتوں کی نسبت سور زیادہ ہوتے ہیں جو گلی کوچوں میں دندناتے پھرتے ہیں۔ گندی موریوں کا گند میل اور گھروں ڈھابوں کا سب کچرا منٹوں میں صاف کر جاتے ہیں کہ کسی مہتر شودر کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لطف بالائے لطف یہ کہ جن کا گند کچرا یہ سور کھاتے ہیں، دیر بدیر وہ لوگ پھر ان سوروں کو کھا کر حساب برابر کر لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ سے لے۔ میں ٹالی کے نیچے مٹی کی منڈیر پہ اکڑوں بیٹھا اسی کتا کہانی پہ غور کر رہا تھا، اور وہ سامنے مجھ پہ نظریں جمائے، جیب لٹکائے، شاید میرے اندر کی کتا کہانی سن رہا تھا، اس لیے ننچک بیٹھا تھا۔ جو ہی میری کتا کہانی ختم ہوئی اور میں نے نظروں کا زاویہ اور بیٹھنے کا کاویہ بدلا تو یہ ادبدا کر ہوشیار ہو گیا تھا۔ کانوں کے ٹنڈ اور دم کا منڈ ہلاتے ہوئے نیم استادہ سا ہو کر میرے اگلے اقدام پہ قیاس آرائی کرنے لگا۔ میں نے جان بوجھ محض اس کا ارادہ معلوم کرنے کی خاطر ایک بھرپور سی انگڑائی توڑی تو اسے نظر انداز کرنے کی اداکاری کرتے ہوئے چھوٹے موٹے کنکر روڑے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے شروع کر دیے۔ پہلے تو وہ میرے اس کھیل پہ چوکنا ہو گیا، پھر ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا، یعنی وہ میری بدماشی سمجھتے ہوئے میرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب میں نے اٹھ کر ارد گرد سے بڑے بڑے مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیے۔ کتے کی جبلت میں شامل ہے کہ وہ پھینکی ہوئی چیز پہ لپکتا ہے، دبوچنے کی جستجو کرتا ہے۔ وہ میرے ہر پھینکے ہوئے ڈھیلے پہ جسم کو جھکائے دیتا، گردن سکیڑتا اور ڈھیلے کے پھینکنے اور گرنے پہ نگاہ رکھتا۔ میں بھی کانی نگاہوں سے اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے غیر ارادی طور پر ایک نرم سا ڈھیلا اٹھا کر اس کی جانب اچھال دیا تھا، جو دھے کر کے اس کی کمر پہ پڑا۔ بس یہیں اس نے جست لگائی اور میری پشت پہ آ سوار ہوا۔ میرے تو اوسان جاتے رہے۔ ایسا ناگہانی جملہ، ایسا ناگہانی حملہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس نے قدر احتیاط سے کام لیا تھا، ورنہ میری کمر اور قمیض یقیناً ادھر چکی ہوتی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اب اس نے بھونک بھونک لپک لپک کر مجھے مخالف سمت یعنی گودام کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ الہی، یہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ بھوں بھوں اس نے کچھ اس انداز میں بھونکیں لگائی کہ صاف سمجھ میں آیا، واپس چلو واپس چلو۔ یہ پیغام، حکم یا مشورہ اتنا واضح تھا کہ سمجھنے میں شمع بھر بھی ابہام پیدا نہ ہوا۔ چند لمحے موجودہ صورتحال پہ مزید غور کرنے کے بعد
آخری کوشش کے طور میں نے اپنے گھر کی جانب دوڑ لگا دی، جبکہ میں جانتا تھا کہ کم از کم کتے کے مقابلے میں دوڑ کا پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا۔ وہ پوری مستعدی سے میرے پیچھے لپکا اور ایک ہی جست میں میری شلوار کا پائنچہ منہ میں لے لیا۔ اس سے پیشتر کہ میں غیر متوازن ہو کر گر پڑتا، اس نے مجھے چھوڑ بھی دیا تھا۔ یہ تماشا قریب کچے راستے سے گزرنے والے لوگوں نے بھی دیکھا، اور ایک دو بچے اور ایک بھلا سا آدمی کتے کی جانب ڈھیلے پھینک رہے تھے۔ پوری صورتحال اچھی طرح سمجھنے کے بعد میں نے اپنا ارادہ اور راستہ بدل دیا۔ اب میں واپس گودام کی جانب جا رہا تھا، اور کتا بھی بڑے سکون سے میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ ذرا آگے پہنچے تو میں نے یوں ہی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس ستم ظریف نے وہیں سے بھونکی لگائی، ایک اچھا کتا بن کر آگے آگے چل اور مجھے بندہ بننے پہ مجبور نہ کر۔ میں نے سنا، پڑھا اور دیکھا بھی کہ کچھ مخصوص نسل کے تربیت یافتہ کتے چار پاؤں والے جانوروں پہ معمور ہوتے ہیں، انہیں اپنے ریوڑ سے بھٹکنے نہیں دیتے، اور جو کوئی حماقت یا شرارت سے ادھر ادھر ہو جائے تو یہ اس سے سختی سے نپٹتے ہیں۔ سینکڑوں مال مویشیوں کے لیے دو چار کتے ہی کافی ہوتے ہیں، مگر یہاں ایک دو پائے پہ ایک لینڈی کتا مقرر تھا، جو کسی کے حکم پہ اسے ہنکائے لے جا رہا تھا۔ شاید یہ دو پایا بھی گروہ یا پھر اپنے گرو سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پہلے سورج میرے پیچھے اور اب چڑھتا سورج میرے سامنے تھا۔ سورج روبرو ہو تو انسان کا حال وہی ہوتا ہے جو کبھی عالم شہزادگی میں سکندر کے ابلق گھوڑے کا ہوا تھا۔ سکندر کے بخت کا سورج۔ میدان جمع ہوا۔ پنڈال میں بڑے بڑے امراء و رؤساء حسب مراتب اپنی اپنی نشستوں پہ متمکن تھے۔ سکندر کا بوڑھا باپ شہنشاہ فیلقوس اور اتالیق محترم ارسطو حکیم سنگی تختوں پہ جلوہ افروز تھے۔ اس زمانے کے رواج کے تحت مختلف نوع کے طائفے تماشے آتے، اور عوام و خواص ان کے ہنر و فن سے محظوظ ہوتے۔ یہ مظاہرے شاہ زوری، شاہ سواری، تیغ زنی، پنجہ آزمائی، رتھوں کی دوڑ، نیزہ بازی اور دیگر جسمانی کرتبوں پہ مبنی ہوتے تھے۔ اسی دوران ایک نو عمر اسب تازی لایا گیا جس سے بمشکل دو پہلوانوں نے مضبوط چرمی تسموں سے جکڑا ہوا تھا۔ گھوڑا کیا تھا، غیظ و غضب میں پھنکتی ہوئی عفریت کے کسی کو پٹھے پہ ہاتھ نہ دھرنے دے۔ اولے کھروں سے چنگاریاں اور نتنوں سے دھواں چھوڑتا ہوا یہ بدمست جب شہنشاہ فیلقوس کے روبرو پچھلے پاؤں پہ الف ہوا تو بوڑھے فیلقوس نے اسے تحسین و تہذیب بھری نگاہوں سے تولا۔ گو اس کے مضبوط زانوؤں تلے اور ملاحظے میں بڑے بڑے خوبصورت پارا صفت آشفتہ سر گھوڑے آئے تھے، مگر جو تم تراق، تندی و تندرستی اس چھبیلے میں نظر آئی وہ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ شاہی استبل کا یہ نوخیز نایاب گھوڑا پہلی مرتبہ اکھاڑے میں شہنشاہ کے ملاحظے کے لیے لایا گیا تھا۔ شہنشاہ فیلقوس کافی دیر تک اس خوبصورت سرکش جانور کی حرکات میں دلچسپی لیتا رہا۔ ایک آدھ بار اپنے معتمد خاص اور ولی عہد سکندر کے اتالیق ارسطو کی جانب بھی تحسین طلب نگاہوں سے دیکھا، جو بڑے پروقار انہماک سے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے کی سرمستیاں اور تراریاں جب حد سے بڑھیں اور اس پہ قابو رکھنا مشکل پڑ گیا تو فیلقوس نے حکم دیا، ہے کوئی جو اس سرکش و سرمست کو قابو کر کے لگام ڈالے، اس پہ سواری کرے، اتنا بھگائے کہ اس کی مستی تراری اس کے سینے پہ پسینے کی شکل میں بہہ نکلے۔ بڑے بڑے تجربہ کار شہ سوار آئے، مگر اس کی دولتیوں دھولوں سے عاجز پڑ گئے۔ اس منہ زور کو دو تین پہلوانوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس جن کو کس جتن سے جوتا جائے۔ آخر اعلان ہوا کہ جو کوئی بہادر اس منہ زور کے منہ میں لگام لگائے اور اس پہ سوار ہو کر بھگائے وہ شہنشاہ سے اعزاز و انعام پائے۔ لاکھوں کے پنڈال میں جب کوئی ایسا شاہ سوار دریافت نہ ہوا تو فیلقوس کے دائیں بازو بیٹھا ہوا نو عمر سکندر حد ادب میں اٹھا اور باپ سے اجازت طلب کی۔ شہنشاہ باپ نے بڑی حیرت آمیز وقار سے ایک نظر اپنے ولی عہد کو دیکھا، پھر اچٹتی سی نگاہ اس کے استاد ارسطو پہ ڈالی، جسے سکندر کی اس جرأت رندانہ پہ قطعی کوئی تعجب نہیں ہوا تھا۔ چند استجاب و انبساط آمیز لمحے وہ سکندر کو گھورتا رہا، پھر تردد و تفاخر کی ملی جلی ایک کیفیت اس کے چہرے پہ حویدہ ہوئی، اور اگلے ثانیے اس نے شاہی عصا کو بلند کرتے ہوئے نرم سے مسکراہٹ سے اذن خوشنودی مراحمت فرمایا۔ شہنشاہ باپ کے آگے سر خم کرنے کے بعد
وہ اپنے عجیب المرتبت اتالیق ارسطو کے روبرو سرخم کرتے ہوئے اجازت کا طلبگار ہوا۔ بارگاہ حکمت و دانش سے بھی اسے امر آمادگی نصیب ہوا۔ انہی لمحات میں حکمت دریں پیش بیں فلقوس کے خانہ قیاس کن زگلستان من بہار مرا سے خوشبو رنگ و خوشگلو پرندوں کے پرے اڑے اور نصف کرۂ ارض پہ محو پرواز دکھائی دینے لگے۔ بلند بخت، تنوع مند اور ارسطو کی حکمت و بینش سے سرفراز سکندر نے ہاتھ کے اشارے سے گھوڑے کو پہلوانوں کی گرفت سے آزاد کروا دیا۔ گھوڑا آزاد ہوتے ہی الانگتا پھلانگتا ہوا میدان میں اپنی اڑانیں بھرنے لگا۔ سکندر گھوڑے کی رفتار کے ساتھ ساتھ اپنا رخ بھی بدلتا جا رہا تھا۔ ہاتھ کے اشارے اور آواز کے گھماٹ سے بھی اسے آگاہ رکھا ہوا تھا۔ چڑھاؤ تو ہوتا ہی اترنے کے لیے ہے، تیزی کی تان جلد ہی ٹوٹنے لگتی ہے اور جوش ہوش کے قالب میں ڈھلتے ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ کوئی رفتار برقرار نہیں رہتی۔ گھوڑا تو پہلوانوں کے حصار سے آزاد ہوتے ہی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ آزادی سے بھاگ دوڑ کر خوب بھڑاس نکال لی تھی۔ اب وہ جیسے جیسے آہستہ آہستہ رفتار سے اتر کر پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران ایک لہجہ کے لیے بھی سکندر کی توجہ اس سے نہیں ہٹی تھی۔ ہاتھ کے اشارے، للکار و پچکار، نگاہ و نقط سب کچھ جیسے گھوڑے کے ساتھ ساتھ تھے۔ چھٹے چکر کے بعد گھوڑے کی تراری میں تیلے سے لگ گئے۔ وہ پٹھے اور نتھنے پھڑکاتا ہوا سکندر سے کچھ پرے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ مشقت سے پسینے کے پرنالے چھٹے پڑے تھے۔ سکندر کمال آہستگی سے اس کے قریب کھسکا، محبت بھری آواز سے پچکارتے ہوئے اس کے بھیگے ہوئے عیال پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ گردن، سینے کا پسینہ پونچھا، کمر پہ ہلکی ہلکی تھپکیاں لگائیں، پھر قدم اور ہاتھ بڑھا کر تھوتنی کو سہلایا۔ بڑی رسان سے منہ سورج کی جانب پھیرتے ہوئے لگام دے دی۔ گھوڑے نے جھپکی لینے کی کوشش کی، مگر سکندر لگام کھینچ کر اس کا رخ سورج کے روبرو کر چکا تھا۔ جس پھرتی اور نرمی سے سکندر اس پہ سوار ہوا، گھوڑے کے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے سورج اور اوپر سورج زادہ سکندر۔ لگام کی چڑھی ہوئی کمان سے ہا کا تیر چھوڑتے ہی مہمیز جو لگائی، گھوڑا جیسے ہوا کے دوش پہ اڑنے لگا۔ تحسین و آفرین کا ایک نہ تھمنے والا طوفان بپا ہو چکا تھا۔ فیلقوس، ارسطو اور عمرا نے شہزادے کی اس حکمت و بہادری پہ دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مارکا سکندر کی پہلی فتح تھی جس کے بعد اس نے پھر مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس گھوڑے والے مارکے میں جہاں اور بھی کچھ حکمتیں بروئے کار لائی گئیں، وہاں سورج روبرو والی حکمت سب سے اہم تھی۔ جنگوں کی تاریخ کا اگر غور سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کئی ایک مشکل جنگیں محض سورج روبرو والی حکمت سے جیتی گئیں۔ یہاں اس لینڈی کتے نے بھی مجھے سورج کے روبرو کر کے میری مت مار دی تھی۔ سورج سامنے ہو تو مسافر سر جھکا کر چلتا ہے، سامنے سے زیادہ نیچے پاؤں میں دیکھتا ہے۔ منزل کی دوری نزدیکی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ محض چلتا ہی رہتا ہے۔ میری بھی یہی حالت تھی کہ اس رذیل کے آگے لگا ہوا تھا۔ ایک دو بار پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی چاہا تو یہ ناہنجارو وہیں سے بھونکی لگا کر مجھے تڑی لگا دیتا۔ بالآخر میں وہیں پہنچ گیا جدھر سے بے آبرو ہو کر نکلا تھا۔ گودام کے گیٹ پہ ڈبو برانگیختہ سا کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میری وہی صورت تھی جو جیل سے بھاگے ہوئے کسی قیدی کی ہوتی ہے۔ مجھے گھیرنے والے کتے نے اپنی کتی زبان میں ڈبو سے کچھ مذاکرات کیے۔ بادل ناخواستہ اس نے میرے گودام میں داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑا۔ اب میں ڈبو کی عملداری میں سر نہوڑے وہیں پہنچا دیا گیا جدھر سے بھاگا تھا یا بھگایا گیا تھا۔ شہابو نے شاید مجھے ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ حسب معمول ہڈیوں کی چھانٹی بانٹی میں مشغول تھا۔ منشی اور چوڑا چوکیدار بھی کہیں آس پاس دکھائی نہیں دیے۔ وہ اکثر ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اپنی کوٹری کا کنڈا چڑھا کر شفا خانہ حیوانات، بچر خانے اور میونسپلٹی کے کانجی ہاؤس مردہ جانوروں کی کھوج لگانے نکل جاتے تھے۔ میں سوچنے لگا، یا اللہ، اس دوران اگر کوئی پھڈا پڑ گیا تو یہاں کوئی میری مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں اسی لقمے والی جگہ پہ کسی مجرم کی مانند سر خم کیے ہوئے کھڑا تھا، خالی و ذہن کہ جو ہو سو ہو۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس حالت میں کئی صدیاں بیت گئیں۔ نہ جانے کب ایک ٹیڑھی مگر سبک سی ہڈی میرے شانے کو چھوتی ہوئی پرے جا پڑی۔ میں نے غیر ارادی طور پہ پہلے ہڈی پھر ہڈی نواز کو یوں ہی دیکھا۔
وہ اسی دیوانگی والے انہماک سے ہڈیوں سے ہاتھ پائی میں مگن تھا۔ لگتا تھا یہ ہڈی اس کی جانب سے نہیں، کسی انسان نے میری طرف اچھالی ہو۔ چلیے جو ہوا سو ہوا، میں صبر باندھے پھر مردہ سا پڑ گیا۔ کچھ قرن پھر بیت گئے ہوں گے۔ اچانک سور پھونکنے کی کوئی گھن گرج میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں سرتا پا لرز ہی تو گیا۔ الہی یہ کیا ہوا؟ وہ پوری کھلی قہر بار آنکھوں سے مجھے توم رہا تھا۔ وہیں سے دھاڑا۔